ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. اس وقت پاکستان، برطانیہ سے لے کے پاکستان تک ایک ہی گونج ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے، کس طرح واپس آئیں گے، ڈپورٹ کیا جائے گا یا عزت و آبرو سے واپس آئیں گے. یہ معاملہ چلا جب ان کا ہوم آفس نے ویزا ایکسٹینشن کی درخواست کو مسترد کیا، اور ہم نے پروگرام میں سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کے چوٹی کے لائر اعزاز احسن صاحب کو مدعو کیا ہوا ہے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس قانونی طور پہ بیسکلی کیا آپشنز ہیں اور کیا ان کو ڈیپورٹ ہونے کا خطرہ ہے، کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے وہ وہاں رک سکتے ہیں، اور اگر سب سے اہم سوال اگر پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں تو اس کے چانسز کتنے مضبوط یا کمزور ہیں. اعزاز صاحب بہت وارم ویلکم آپ کا پروگرام میں. نواز شریف صاحب کی برطانیہ ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اب اپیل میں وہ جا رہے ہیں. اگر وہ اپیل میں جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں برطانوی قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا ریلیف یا کیا آپشنز نظر آتی ہیں ان کو وہاں پہ سٹے کرنے کی؟ اب جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو یہ پہلے تو فرسٹ اپیل ہوگی جو وہ پہلے کر رہے ہیں ابھی ٹرائیبیونل کو، پہلے ٹرائیبیونل کو. اس کے بعد ایک دوسرا پہلے ٹرائیبیونل بھی ہے جو صرف لا کی غلطیوں میں جاتا ہے، فیکچول غلطیوں میں نہیں. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نواز شریف نے جو ویزا مانگا ہے وہ مانگا ہے آن دی بیسس آف بیڈ ہیلتھ. تو وہ بیڈ ہیلتھ سے کنونس نہیں ہوا اوریجنلی ہوم آفس. اور جو کہہ رہے ہیں بیرسٹرز وہاں کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا امکان نہیں ہے کہ اپیلیٹ ٹرائیبیونل کو بھی نواز شریف مطمئن کر سکے گا. اگر وہ مطمئن نہ کر سکے تو اس کے پاس ایک تیسری آپشن تو یہ ہے کہ آن دی گراؤنڈ آف لا الون وہ سیکنڈ اپیل کرے، پر گراؤنڈ آف لا الون مشکل ہے کہ اس کے کوئی وہ نکال سکے، کیونکہ ڈسکریشن ہوم آفس کی بہت ہوتی ہے. تیسری بات جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خاتون وزیر پریتی ہوم منسٹر جو ہے انڈین، جس کے پاس ساری ڈسکریشن ہے، وہ شاید امداد کر دے. وہ تو شاید نہیں کہتے، وہ تو ایک صاحب تو کہتے ہیں وہ تو امداد کر رہی ہیں نواز شریف کی مودی کی ایما پہ. یہ بیرسٹر ہو از ان لنڈن، وہ ان کے بقول ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ادارے اتنے مضبوط اور اتنے انڈیپینڈنٹ اور آزاد ہیں کہ کوئی اپنا باعث، اپنی جانبداری کو بیچ میں نہیں لا سکے گا، چاہے ہوم آفس کی ہوم منسٹر جو ہے. یہ تو مشکل لگ رہا ہے کہ وہاں کی ہوم منسٹر برطانیہ کی مدد کرے، کیونکہ وہاں کے ادارے واقعی انڈیپینڈنٹ ہیں، اور اگر ہوتا تو پہلی اپیل ہی رد ہو جاتی. لیکن اعزاز صاحب، نواز شریف صاحب کی پہلی اپیل اب جب جائے گی، وہ اگر مسترد ہوئی تو آئندہ کیا لاحمل ہو سکتا ہے ان کا؟ اب یہ ریجیکٹ ہونے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ 5-6 مہینے میں تو اپیل لے لے گی. اپیل کے دوران یہ سسپینڈڈ رہے گا، معطل رہے گا یہ آرڈر کہ آپ کا ویزا ختم ہو گیا، آپ چلے جائیں. اس کے بعد اگر یہ چلے جاتے ہیں اپیل، اب تو اپیل کر دی ہے، اس میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جانا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اگر گئے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملات جس طرح ان کی پراپرٹیز کا مسئلہ ہے، وہ نیا قانون ایک پاس کیا ہے انگلستان میں پاس کیا گیا ہے، جو اگر حکومت پاکستان کی چاہے تو، اور یہ ہائی کورٹ میں ہوئے تو یہ حکومت پاکستان کی اس ایشو کو ریز کر سکتی ہے کہ یہ جو ویلتھ ہے ان کی. سر، یہ برطانیہ کا وہ کون سا نیا قانون ہے جو آپ کہہ رہے ہیں حکومت پاکستان نواز شریف صاحب کے خلاف انگلینڈ میں یوز کر سکتی ہے؟ وہ نیا قانون ہے کہ کسی بھی بندے کی، کوئی بھی کسی بھی ملک کا شہری ہو، اگر وہ اپنے جائیداد جو اس کی برطانیہ میں ہے، یہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ کون سے وسائل سے اس نے وہ خریدی ہے،
تو وہ برطانیہ کے حق میں ضبط ہو ہاں سکتی لیکن ہے. اعزاز صاحب یہ نواز شریف صاحب کا تو موقف ہی یہ ہے کہ سارے پیسے جو وہاں بھجوائے ہیں برطانیہ میں وہ جائز طریقے سے ایک آف شور کمپنی کے ذریعے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا قانون کے ذریعے وہ بھی سارا غیر قانونی ہو جائے گا جو پیسے ہوگا ان کا کلیم ہے آف شور کمپنی کے ذریعے اپارٹمنٹس کا؟ آف شور کمپنی کو بھی تو دکھانا پڑے گا نا کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. یہ ڈرگ منی تو نہیں ہے, یہ آرمز منی تو نہیں ہے, یہ اس قسم کی. وہ تو منی ٹریل تو شفاف دکھانی پڑے گی ہر کسی کو انڈر دس نیو لا تو جو یہ جو برطانیہ میں اگر ہے. نواز شریف صاحب کی اپیل مسترد ہوتی ہے اور وہ کورٹ تک چلے جاتے ہیں, برطانیہ کی عدالتوں تک چلے جاتے ہیں, تو یہ کلیم جو کر رہی ہے نون لیگ, جو کلیم کر رہی ہے کہ ارشد ملک کی ویڈیوز دکھائی جائیں گی یا کوئی اور دستاویزات دکھائے جائیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ بڑی زیادتی ہوئی نواز شریف کے ساتھ, اس میں آپ کو لگتا ہے ان کو ریلیف مل سکتا ہے نواز شریف صاحب کورٹ میں جا کے ان ویڈیوز کی بیس پہ؟ یہ لا سکتے ہیں. یہ نواز شریف تو پھر اگر واپس نہیں آنا چاہتے تو ان کو سیاسی پناہ کے لیے اسائلم کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. اور اسائلم کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں وہ, تو اس کے لیے ان کو اسائلم کی سارے جواز بتانے پڑیں گے اور پاکستان کی گورنمنٹ وہاں جا سکے گی ود یہ illicit پراپرٹیز لا جو ہے اس کے بارے میں, اس کے تحت کہ جی ان کی یہ اتنی پراپرٹیز ہیں اور یہ ایکسپلین کریں. سو ہائی کورٹ یا اپیلیٹ کورٹ میں بھی پاکستان کی گورنمنٹ غالباً یہ ٹیک اپ کرے گی, اور اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ یہ میڈیکل کا ایشو نہیں ہے صرف, یہ ایشو آف فیوجیٹیو فرام اے کنوکشن اینڈ دا لا ہے. نواز شریف کے پاس ایک آپشن پھر بھی رہے گی ہر صورت میں, ہر وقت, چاہے کتنا بھی وقت گزر جائے, کیا کاروائی بھی ہو جائے, اور وہ آپشن ہے آف اسائلم, پولیٹیکل اسائلم. وہ برطانیہ دیتا ہے تو برطانیہ دے دیں, نہیں تو وہ سعودی دے دیں یا قطری بلا لیں ان کو جہاز بھیج کے. برطانیہ کا ایک طرف سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے, آپ ملک چھوڑ جائیں. اب اس کے بعد ان کو پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے یہ, یا ویزا ہے یا نہیں ہے, یہ دوسرے ہوسٹ سٹیٹ جو میزبان گورنمنٹ ہوگی اس کا مسئلہ ہے کہ داخل ہونے والا جو شخص ہے غیر ملکی وہ کوئی ویزا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو اعزاز صاحب آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں اگر سعودی عرب چاہے تو اپنا جہاز بھیج کر نواز شریف کو بلوا بھی سکتا ہے, حالانکہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ یا کوئی بھی پاسپورٹ نہیں ہے, اور اس کے بعد آبویسلی برطانیہ تو واپس جا ہی نہیں سکے گا کیونکہ ان کے پاس پاسپورٹ تو ہے نہیں. پاکستانی گورنمنٹ پاسپورٹ جاری نہ کرے تو ان کو ایک پرابلم آئے گی. بیرسٹر افتخار کا ویو ہے کہ وہ انگلینڈ ویزا ہی نہیں دے سکے گا جب تک ویزا پاسپورٹ نہ ہو. کیا اسائلم مل سکتا ہے؟ اسائلم تو وہ کہیں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں, پاکستان کے وزراء روز مجھے گالی دے رہے ہیں, روز مجھے جیل میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں, روز میرے خلاف بیانات دے رہے ہیں, تو وہ شاید ایک کیس بنا لیں اسائلم کا. لیکن پاکستان گورنمنٹ کے پاس بھی ایک مضبوط کیس ہوگا کہ جی یہ کنوکٹ ہے, یہ اب انڈر ٹرائل نہیں ہے, یہ کنوکٹڈ ہے. نمبر 1, نمبر 2, یہ اس گراؤنڈ پہ یہاں آئے تھے, اس بنیاد پہ, اور وہ تھی میڈیکل بنیاد. اور اگر وہ نہیں نکلتی, اب ان کے پاس بدستور وہ میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہے, اب وہ صحت مند ہو گئے ہیں, تو وہ گراؤنڈ بھی چلا جائے گا. احساس صاحب جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں اور کہ نواز شریف صاحب کا بڑا سر سوخ بھی ہو سکتا ہے, وہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, اور گورنمنٹ کہتی ہے جی وہ انڈین لابی کا بھی کوئی بھی ان کو پش ملی ہوئی ہے, ان کو قطری لابی کی بھی پش ملی ہوئی. اس کا کوئی پریشر برطانیہ میں ہو سکتا ہے؟ ویسے وہاں ہیں تو ادارے انڈیپینڈنٹ ہو تو نہیں سکتا, لیکن واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ 3 ٹائم پرائم منسٹر کا مارجن بھی مل سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. اچھا, نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اچھا ڈوسیئر پیش کر دے پاکستان کی حکومت, تو یہ کافی میاں صاحب کے 3 دفعہ اور 3 دفعہ کے مقدمات اور ان کا ساری پروسیڈنگز اگر پیش کرے پاکستان حکومت, تو وہ کافی حیران ہی ہوگا جج. اس طرح بھی ہوتے ہیں کیسز, اس طرح بھی فیصلے ہوتے ہیں. گورنمنٹ اگر چاہے گی تو وہ بھی تو ٹیپس چلا سکتی ہے نا وہاں, جو انہوں نے ججز کو انفلوئنس کرنے کے لیے کیے تھے کہ آصف زرداری اور بی بی کو سزائیں دو, اور
وہ ٹیپس ایکسپٹ ہوئی ہاں، لیکن اعزاز صاحب ان کا تو سارا موقف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ایک وہ ویڈیو جو ان کے پاس جس سے ارشد ملک کی، اس ویڈیو کی کیا سگنیفیکنس برطانوی عدالتوں میں ہو سکتی ہے اگر وہ دکھا دیں کہ جی ارشد ملک جو ہے وہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز کیا جسٹس کے نام پہ اور وہ پریشر میں تھے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ارشد ملک کی ویڈیو کی؟ وہ کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جب تک اس کا فورینسک ٹھیک نہ ہو. ایک اچھا تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس میں تقریباً یہ بھی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں مدینے میں بھی ملا ہوں اور وہاں بھی جا کے میاں صاحب کو ملا ہوں، اور میاں صاحب کو ملنے کے بعد میں یہ بیان دے رہا ہوں. تو میاں صاحب کے ملنے کے بعد جو بیان دے رہا ہے وہ تو میاں صاحب نے ہی دلوایا نا. اس پہ بھی بہت بحث ہو سکتی ہے. کوئی ارشد ملک والا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نیب کو یا کسی کو امبیرس کرتا ہے. اگر وہ امبیرس کبھی کرے گا وہ بیان، اس پہ اگر کوئی ٹرائل ہوگا یا کیس ہوگا تو شریف خاندان کو ہی زیادہ امبیرس کرے گا کہ پہلے تو انہوں نے خود چوز کیا ارشد ملک کو کے سامنے یہ کیس لگے، یہ ان کی چوائس پہ ادھر ہاں جی، ٹرانسفر ہوا چوائس تھی. تھا. دوسرا اس کے جو بندہ ایک دفعہ بلیک میل ہوا اور اس کو کس طرح انہوں نے بلیک میل، اور بی بی کہتی ہیں میرے پاس اور بھی بہت ساری ٹیپس ہیں ہاں جی، اور ویڈیو ہے بھی مریم بہت صاحبہ کے سارے پاس. ثبوت ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی برٹش کورٹ میں اگر برٹش جج نے کہہ دیا کہ آپ پہلے وہ ٹیپ ساری دکھائیں جو آپ کے پاس ہیں اور جس کے بارے میں ہیں وہ ٹیپس تو آپ دینا ہمیں جمع کرائیں، ہم دیکھیں آپ کی کریڈٹ وردینس ایز اے وٹنس ہے کہ نہیں. تو اگر یہ اس پہ چل پڑے تو ان کو خاصا تو اعزاز نقصان بھی ہو صاحب سکتا ہے نٹ شیل شریف میں ذرا خان. یہ بتا دیں بس آخری 2 سوال آپ سے کہ آپ کو نواز شریف صاحب اگلے 6 ماہ میں یا سال میں پاکستان آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس آئیں گے تو وہ یہ دیکھ کے کہ مطلع بالکل ابر آلود نہیں ہے اور صاف ہے، اور اچھا ان کی یہاں پہلے بات ہو چکی ہے کسی ایسے سے ہی ہوگی جو بڑے اہم عہدے پہ بھی ہوگا، اور اس کے بارے میں بلیک میل ٹیپ بھی ان کے پاس ہوگی. اچھا کوئی ایسا ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف دی مور پاورفل پوزیشن پہ. ادارے جو کہتے ہیں خفیہ ہاتھ اور یہ وہ ان کا کوئی بن گیا اور ٹیپ ان کے پاس ہوئی تو پھر آ جائیں گے. پھر تو وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی ٹیپس ہیں اور ہم نے بہت رکھی ہوئی ہیں، سب کا علاج سر یہ رکھا ہوا ہے. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں سیاسی پناہ از دا گڈ آپشن، تو اس کے تو بڑے نیگیٹو کانسیکوینسز نواز شریف صاحب کو پاکستان میں نہیں ہوں گے کہ سیاسی پناہ کی درخواست دے دی انہوں نے وہاں برطانیہ میں؟ ذاتی طور پہ پولیٹیکل اسائلم اگر لے لیں گے تو میرا نہیں خیال کوئی اس کا ذاتی طور پہ اگر برطانیہ دے دیتا. برطانیہ اچھا سب کو ہی دیتا ہے، بہت لوگوں کو دیا اس نے. چلو سر جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ مریم نواز صاحبہ جو نون لیگ کو لیڈ کر رہی ہیں ان کی لیڈرشپ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے متاثر نہیں کیا، لیکن وہ یہ ضرور ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز میں کراؤڈ پولر ایک ہی ہے اور وہ ہے مریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور شہباز شریف تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر ایک کراؤڈ میں جا رہے ہوں، ایک جلوس میں جا رہے ہوں تو شہباز شریف کو تو دھکے پڑ رہے ہوں گے اور لوگ مریم کے ساتھ سیلفیاں کرانے کی کوشش، کھنچوانے کی کوشش میں شہباز شریف کو تو. اور شہباز شریف نے یہ اچھا فیصلہ کیا اپنے لیے، اس نے خودداری کا فیصلہ کیا کہ وہ نہ گیا کشمیر کسی جلسے میں، نہ سیالکوٹ کے جلسے میں، بلکہ وہ پہلے بھی 9 مہینے جو اس نے جیل کاٹی اس نے اپنی درخواست خود واپس لی تو جیل ہوئی. بالکل صحیح. بہت شکریہ اعزاز احسن صاحب ایسا موجود تھے. نواز شریف صاحب کے قانونی مستقبل اور تھوڑے سے سیاسی مستقبل کے بارے میں آپ نے اپنی رائے دی. میرے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں، مصدق ملک صاحب موجود ہیں. مصدق ملک صاحب، ثناء اللہ ظاہری اور ایک اور ہمارے ایکس جنرل صاحب جو ہیں وہ چھوڑ گئے، عبدالقادر بلوچ صاحب چھوڑ گئے نون لیگ کو. گلگت بلتستان کا میں ضمنی انتخاب کا رزلٹ دیکھ رہا تھا، اس میں 8 ووٹ پڑے ہیں نون لیگ کو. کنفیوژن آپ کی اپنی جگہ پہ ہے، ڈیپورٹیشن کا خطرہ دوسری جگہ پہ ہے لیڈرشپ کو. اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں آپ کی پارٹی گھری ہوئی ہے. کیا نواز شریف صاحب کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس نہیں آ جانا چاہیے اس پارٹی کو سنبھالنے کے لیے؟ اور آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اعزاز صاحب کی گفتگو پہ بھی جو انہوں نے کیا آپ لوگوں کے متعلق.
میں اعتزاز صاحب بڑے آدمی ہیں، میں ان کی گفتگو کے اوپر کامنٹ تو نہیں کر سکتا، میں سمرائز کر دیتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارتی نژاد وزیر ہیں کیونکہ برطانیہ میں، تو جو ان کی اپنی طاقت میں چیز تھی، یعنی جو اپلیکیشن ان کے پاس گئی، ان کی منسٹری کے پاس گئی، جو انہوں نے مسترد کر دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ اثر انداز ہو سکتی ہے عدالت کے اوپر، اور وہاں جا کے ان کو جو کہ پاسبل نہیں ہے برطانیہ میں ویسے اس طرح بات کہ جو لیکن جو ان کی اپنی ٹیبل کے اوپر آئی فائل، جس کی وہ محکمے کی سربراہ، میں نے بھی یہ سوال پوچھا کہ وہ تو اگر انفلوئنس کرنا ہوتا تو اسے ریجیکٹ نہ کرتے ویزا ایکسٹینشن۔ صحیح ہے، صحیح، بالکل صحیح، لیکن اس کا انہوں نے آپ کو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری جو انہوں نے بات کی، وہ انہوں نے کہا کہ ان کے وہ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ کانفسکیٹ ہو سکتے ہیں، اکنامک کرائمز ایکٹ یا جو بھی وہ ایک ایکٹ وہاں پر آیا ہے جس کے تحت جو پیسے نہ بتائے جا سکیں کہ کہاں سے آئے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3-4 سال سے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ برطانیہ کی حکومت کانفسکیٹ کر لے۔ آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ ایک کوشش کی گئی تھی یہ براڈ شیٹ کیس کے اندر کہ وہ ساتھ لگا دیے جائیں، یعنی حکومت کے اکاؤنٹ کے بجائے اپارٹمنٹ ساتھ اٹیچ کر دیے جائیں، لیکن ہوا یہ کہ حکومت نے تو پیسے وہاں پہ جمع کروا کے دے دیے براڈ شیٹ کو، اور ایک اور جرمانہ بھی ہو گیا، اس پہ بھی یقینی طور پہ آپ دوبارہ پروگرام کریں گے، لیکن ان کے اپارٹمنٹس نہیں ہو سکے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جب عدالت میں کھیل جائے گی تو حکومت جو ہے وہ بہت اچھا ڈوسیئر بنا سکے گی۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، وہ 14 ٹرنک جو لے کر گئے تھے سپریم کورٹ میں جس کے بعد اقامے پہ ڈسکوالیفائی کیا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ 14 کے 14 ٹرنک جو ہیں وہ برطانیہ بھیج دینے چاہیے، کیونکہ یہاں تو پھر آخر میں ویزے 10 والیوم سے 10 والیوم 4 آپ نے بڑھا دیے تو وہاں جی اب میں نے تو ٹرنک کا نا، ٹرنک میں 10 والیوم 14 ٹرنک جی نہیں سر، لیکن آپ نے مصدق بھائی بات یہ ہے کہ آخری چلے آپ کر لیں، آپ نے میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا جی، پہلے کر لیں آخری بات آپ جی فرمائیں۔ جی اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ارشد ملک صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے جس ویڈیو کا ذکر کیا وہ بھی نواز شریف کا قصور ہے، یعنی جو انہوں نے کہا کہ مجھے ویڈیو دکھا کے بلیک میل کیا گیا ہے، یہ کہنے کی جو ویڈیو بنائی انہوں نے کہا اصل مسئلہ جو ہے وہ اوریجنل ویڈیو کا نہیں ہے جس کو دکھا کر فیصلہ اچھا کیا اب گیا۔ پوائنٹ آ گیا، اب میرا ایک سوال ہے، اس ویڈیو کا ہے جس میں اب میرا ایک سوال ہے، آپ کو اگر یہ ساری خارج ہو جاتی ہیں آپ کی یہ پٹیشنیں ہیں تو کیا پولیٹیکل سائلم نواز شریف صاحب کے ذہن میں نمبر 1 اور نمبر 2 اعزاز صاحب نے جس طرح بیان کیا کہ شہباز شریف صاحب کو دھکے ہی پڑیں گے، مریم نواز صاحبہ لیکن کراؤڈ پولر ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی پارٹی کے اندر ایٹ لیسٹ دوسرے لوگ بھی، اعزاز صاحب جیسے چوٹی کے لائر بھی جو ہیں وہ بھی یہی مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے بعد مریم نواز ہی پارٹی لیڈر ہے نہ کہ شہباز شریف؟ بس مان نہیں رہے تو آپ لوگ نہیں مان رہے یا آپ بھی مان گئے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ مریم کی پاپولیرٹی بھی اس وجہ سے ہے کہ مریم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا مقدمہ لے کر سڑک پہ آتی ہیں، ان کو جہاں بھیجتے ہیں وہ بھی شہباز شریف بھیجتے ہیں، جو عہدہ دیتے ہیں وہ بھی شہباز شریف صاحب۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں تو کوئی ایسی تکرار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جس چیز کو بار بار بیانیے کی تکرار کہا گیا وہ بات اس پہ میں بعد میں آؤں گا، ذرا اب ضمن کوئکلی بتا دیں، پھر میں نے ڈار صاحب کے پاس جانا ہے کہ سائلم ذہن میں ہیں آپ لوگوں کے یا آپ سوچتے ہیں واپس آ جانا چاہیے میاں صاحب کو؟ نہیں قطن میری جی قطن اسائلم جو ہے وہ میرے خیال میں ابھی اپنی جو اپیل ہے اس کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسائلم کا کوئی امکان جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ آپ کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا ویسے اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ ایک الطاف حسین صاحب بنیں گے ایک اور ڈیمیجنگ وہ ہوگا جو ہوا ہی نہیں اور جس کا امکان نہیں اگر کیا تو میں نے کہا میں ہوشیار کر دوں آپ کو، پہلے بھی آپ کو پتا نا پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ بڑی خوش فہمی کا شکار تھے، میں نے پہلے ہوشیار کر دیا تھا آپ کو، لیکن بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ ڈار صاحب مجھے پتا ہے بیتاب، ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ میں مانتا ہوں، یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کیمرے کے اوپر کہ آپ نے مجھے فور وارن کیا تھا، میں نے اپوز کیا تھا اور میں غلط تھا اور آپ صحیح نہیں، اور تھینک یو، اور آپ کے بھائی زبیر صاحب کو بھی کیا تھا۔ چلیں بہرحال آگے چلتا ہوں۔ ڈار صاحب اس سے پہلے مجھے پتا ہے بڑے بیتاب ہیں نواز شریف صاحب کے کیس پہ آنے کے لیے، لیکن یہ ذرا ایک ویڈیو دیکھ کے مجھے بتائیے، آپ بھی سیالکوٹ کے ہیں، یہ آپ نے سیالکوٹ کی اپنی فردوس احوان صاحبہ کے ساتھ جو حرکت کی ہے آج، اس کے بعد تو لوگ بڑے گھبرا جائیں گے یار کہ جو استعفیٰ دے کے باہر نکلے وہ اس طرح ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور یہ بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ کہ وہ پنجاب اسمبلی میں حلف کی تقریب میں جا رہی تھی بریانہ صاحب کی، اور وہاں پہ ہریانہ صاحب ہیں بریانہ صاحب ہیں،
وہ اور ہریار صاحب ہیں آئی تھنک, اور وہ اندر جا نہیں سکی. ذرا پہلے ویڈیو دیکھیں پھر میں پوچھتا ہوں. بریار صاحب کیا حال ہے بیٹے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت نہ لو؟ ٹھیک ہو؟ نہیں میم سوری نہیں آپ کے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا ہمارے لیے نہیں میڈم کا نام لسٹ میں تھا پہلے, پھر نکال دیا گیا. ڈار صاحب اس طرح پولیٹیکل ورکرز کی ہتک اور اس سے بڑی ڈسکریجمنٹ نہیں ہوگی, یا فردوس ایوان صاحبہ کے ساتھ کوئی گریوینس ہے عمران خان صاحب کا یا آپ کی گورنمنٹ کا؟ کیا ہوا یہ معاملہ آج؟ صدیق صاحب بڑے خوش ہیں. بھائی جو ہے نا, ویسے کامران بڑی شرارتیں کرتے ہو آپ. شرارتیں کہ میں اسی لیے آپ کا پروگرام انجوائے کرتا ہوں. ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ نے, اسپیشلی جس دن میں نے آنا ہوتا ہے نا, آپ نے کچھ نہ کچھ نکالا ہوتا ہے. چلو جی ٹھیک ہے. میں نے پہلا سوال یہی کرنا ہے عثمان ڈار سے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو بھی آپ نے دکھایا یہ غلط تھا. فردوس عاشق ایوان صاحبہ ایک نون فیس ہیں. ایک تو جو کھڑا تھا اسے پتہ نہ ہو کہ کون اندر جانا چاہ رہا ہے. یہاں بھی اسمبلی میں اجلاسز ہوتے ہیں, پاسز ایشو کر دیے جاتے ہیں, ان نون لوگ کانسٹیچوئنسی سے بھی لوگ آگے اجلاس کو اٹینڈ کر لیتے ہیں. میری تو خیر سمجھ سے باہر ہے کہ ایک تو وہ ایک سینئر ہماری رہنما بھی ہیں اور اندر جانے میں کوئی حرج نہیں تھا. جیسے میں نے کہا لوگ جاتے ہی ہیں. پھر لسٹ میں اگر نام تھا, کس نے کہنے پہ نکالا گیا, کیوں نکالا گیا, اس پہ بھی ضرور انکوائری ہونی چاہیے. کم از کم میں ایسے عمل کی سپورٹ نہیں کرتا جو آپ اصل مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. اور اس کے اوپر اور یہ آپ کے خیال میں یہ کوئی ناراضگی نہیں ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی ناراضگی نہیں ہے ان سے, کیونکہ استعفیٰ بھی ابھی انہوں نے دیا ہے نا, کیونکہ سنا یہ تھا کہ بزار صاحب خوش نہیں. دیکھیں خیر وہ تو فردوس عاشق ایوان صاحبہ کا اپنا بیان موجود ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی نئی ذمہ داری دی جائے گی وفاق میں یا پنجاب میں. فی الحال انفارمیشن کی ذمہ داری ان کے پاس نہیں ہے. اور مجھے بھی ایز سچ ٹو بی ہانسٹ, میں کوئی سیاسی بات نہیں اس طرح سے آپ سے کر رہا, کوئی گھما پھرا کے کوئی ایسی میرے تک انفارمیشن بھی نہیں ہے کہ کسی قسم کی ناراضگی کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا ہے. تو یہ کم از کم جو بھی بالکل ٹھیک ہے. ڈار صاحب یہ ہو گیا کام. شرارتیں تو کرتے ہیں آپ, دیکھیں شرارتیں کرتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے لوگ. وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے, روکنے والے بھی وہ, رکنے والے بھی وہ. ہم تو صرف اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ شرارت کیوں ہوئی ہماری اتنی موسٹ فیوریٹ ویٹرن فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے ساتھ. اور مصدق صاحب آج بڑے خوش ہیں اس بات پہ, پتہ نہیں کون سے بدلے لیول پورے ہوئے. لیکن ڈار صاحب یہ بتا دیجئے. میں خوش نہیں, میں خوش نہیں. آپ خوش نہیں, مسکرا رہے تھے نا آپ زیر لب, تو میں تو بڑا دکھی تھا, تو میں نے اپنا دکھ شیئر کیا ڈار صاحب کے ساتھ. اچھا ڈار صاحب, یہ ساری باتیں اعزاز صاحب جو کر رہے ہیں, جو برطانوی کورٹ میں ہو رہی ہیں, آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں کی. حالانکہ اعزاز صاحب چیخ کے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ڈوسیئر جمع کرا دیں, آپ نیا لا یوٹیلائز کریں, ان کی جائیداد بھی غیر قانونی ڈکلیئر ہو سکتی ہے. آپ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں نواز شریف کو لانے میں. کیا ان سے کوئی پولیٹیکل خوف ہے کہ جیل میں واپس آ جائیں گے تو بہت بڑا ہوا بن جائے گا؟ دیکھیں کامران, چند منٹ قبل جب ڈاکٹر مصدق ملک بول رہے تھے وہ خود تسلیم کر رہے تھے, اگر آپ چاہیں تو قوم کو دوبارہ سنا سکتے ہیں, کہ پچھلے 3 سال سے حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ میاں صاحب کے جو اثاثے ہیں باہر وہ ضبط کیے جائیں, میاں صاحب کو پاکستان واپس لایا جائے. یہ تو نون لیگ خود تسلیم کر رہی ہے کہ ان کے معاملے میں حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھی ہے. لیکن جو اصل بات میں آپ کے اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے. 3 ٹائم پرائم منسٹر اس وقت ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بنے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف کے لیے 2 ہی راستے ہیں نا آج. ایک جو آپ کے سامنے اعتزاز احسن صاحب نے رکھا کہ وہ پولیٹیکل سائلم کی طرف جا سکتے ہیں, سیاسی پناہ لے سکتے ہیں. دوسرا پاکستان آئیں اور آ کر اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کریں. آئین اور قانون کی بالادستی کی بات تو کرتے ہی رہے ہیں میاں صاحب, تو اس سے بہتر وقت یا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی کافی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کو چھوڑ کے بھی تو وہ پاکستان آگے تھے سر. لیکن ڈار صاحب مسئلہ بھی یہ ہے کہ ابھی مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ لوگوں نے تو باقاعدہ قتل کا پلان بنایا ہوا تھا نواز شریف صاحب کا جیل کے اندر, تو ایسے موقع پہ وہ کیوں ہیں؟ اور یہ شرمندگی تو پھر پورے پاکستان کے لیے کہ 3 ٹائم کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ احتساب ہو رہا ہے اس کا, اور اس کا انتقام لیا جا رہا ہے, اسے ناک انصاف مل رہا ہے اس کو.
تو آپ ان کے بیان کو انڈورس نہیں، میں آپ کے سامنے میں آپ سے رکھ رہا ہوں، پوچھتا میں ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایز اے اینکر نہیں ایز نہیں، اے میں میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں اگر دیکھیں میں کامران شاہد ہوں تو میں یہ سوچوں یا میں مریم نواز سے یہ سوال کروں کہ محترمہ آپ کے اوپر تو کوئی حملے نہیں ہو رہے ہیں، آپ تو جلسے بھی کر رہی ہیں، آزاد کشمیر بھی جا رہی ہیں، سیالکوٹ بھی جا رہی ہیں، پاکستان کے طول و عرض میں آپ جا رہی ہیں، کوئی ایک اٹیک یا حملہ بتا دیں ان کی بیٹی پہ ہوا ہو، حالانکہ جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتی ہیں کوئی بھی اشتعال میں آ سکتا ہے۔ دوسری طرف میاں شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں، ان کی دیگر لیڈرشپ آپ کے سامنے ہے، کوئی ایک کیس بتا دیں ان کے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہے، یہ تو ایک ان کا پولیٹیکل بیان یا فیس ہے۔ ابھی میں اصل بات پہ آ رہا ہوں، دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی ہائی کورٹ میں جانے کی برطانیہ میں، یہ کبھی نہیں جائیں گے کامران، اس لیے کہ برطانیہ کی ہائی کورٹ میں پاکستانیوں کوئی قطری خط نہیں چلنا، کوئی جیلی ٹرسٹ ڈیڈ نہیں وہاں یہ پیش کریں گے، کوئی کیلبری فونٹ نہیں چلے گا، یہ پاکستان ہی تھا جہاں عدالتوں میں یہ لے آئے تھے قطری خط، اور جب وہ پوچھیں گے ساسے کیسے بنائیں وہاں بتانا پڑے گا کامران۔ اس لیے شریف خاندان کبھی برطانیہ کی عدالتوں میں نہیں جائے گا، یہ پرجری اور فورجری کے اوپر اندر جائیں گے وہاں جیلوں میں، پاکستان تو آئیں گے یہاں آئیں گے نہیں، ادھر جائیں گے جیلوں میں یہ، اس لیے یہ کبھی وہاں یہ رسک نہیں لے سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے، اور ان کے پاس ایک ہی، جیسے میں نے کہا، دو ہی آپشنز ہیں، یا سیاسی پناہ لیں گے یا یہاں آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے۔ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا، یہی پوائنٹ رکھوں گا بریک کے بعد مصطفی صاحب کے سامنے۔ مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں نون لیگ کے، سب میں نے آپ کو بتایا مسلم لیگ نون جو ہے اس کے لوگ ان کو چھوڑتے بھی جا رہے ہیں۔ ثناء اللہ ظاہری کی سپیچ بڑی کنڈیمیبل تھی نواز شریف صاحب کے لیے، انہوں نے کنڈیم کیا اس میں نواز شریف صاحب کو ان سو مینی ورڈز۔ اس کے علاوہ کراچی کے اندر پوسٹر پھٹے ہیں ٹکٹس کے تقسیم کے اوپر بلدیاتی اس پہ، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہ بھی پریشر بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ یا واپس آئیں یا کہ پولیٹیکل سائلم لیں، تو اس کے بہت نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں۔ ان تمام سوالات پہ بات کریں گے ویوز ایک بریک کے بعد۔ صدیق ملک صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے تتر بتر ہوتی جا رہی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ ثناء اللہ ظاہری کی کل کی سپیچ ذرا سن لیں، کوئٹہ کے اندر تو انہوں نے بالکل ہی بازی پلٹ دی اور پیپلز پارٹی کو جوائن کر، سن لیں اس کے بعد پوچھتا ہوں آپ سے۔ میرے بچوں کے قاتلوں کے کہنے پر بے عزت کیا نواز شریف نے۔ نواز شریف کو شرست میں ہی وفا نہیں ہے، سب سے پہلے نواز شریف کا شکار غلام رضا خان بنا۔ آپ بھی بھٹو کے نواز سے ہیں، ہم آپ سے یہی توقع رکھیں گے کہ آپ جو نواز شریف نے ہمارے ساتھ کیا وہ آپ نہیں کریں گے۔ صدیق صاحب، وقت آ نہیں گیا کہ نواز شریف صاحب آ کے اپنی پارٹی کو سنبھالیں؟ جی میرے خیال میں پارٹی سنبھلی ہوئی ہے۔ ثناء اللہ ظاہری صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا، جنرل بلوچ صاحب نے اور ثناء اللہ ظاہری صاحب نے اسی دن پارٹی چھوڑ دی تھی۔ میں وہاں موجود تھا جب یہ سارا کچھ ہوا۔ اب آج انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کا یہ حق ہے کہ وہ جس پارٹی کو بھی جوائن کرنا چاہیں کریں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ مناسب ہے جو زبان انہوں نے کہی ہے۔ اگر یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں جو وہ آج کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو اتنی دیر تک پی ایم ایل این میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جنرل بلوچ صاحب بھی دیکھیے کتنی دہائیاں رہ کر گئے ہیں، ظاہری صاحب بھی کب، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ گلگت بلتستان میں 8 ووٹ پڑے صدیق صاحب کو، سیالکوٹ میں اپنی سیٹ آپ ہار گئے۔ جی آپ پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ جو چھوڑ کے جا چکے ہیں بہت دیر سے پارٹی، اگر وہ نئی پارٹی جوائن کریں تو اس سے کوئی دراڑ ہماری سامنے آتی ہے۔ اگر یہ گفتگو اس دن ہو سکتی تھی جس دن پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، اور باقاعدہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان بھی کیا، آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جنرل بلوچ نے۔ سیالکوٹ کا جو مقدمہ ہے، اگر میں آپ کی تمام باتیں مان لوں، کیونکہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے اوپر مقدمہ نہیں دائر کرنا چاہتا کہ الیکشن ٹھیک تھے یا نہیں تھے، اگر ساری باتیں بھی مان لیں تو دیکھیں آپ کو 9 الیکشن یہ ہارے اور ہم جیتے، لیکن آپ کو نہیں لگا کہ نہیں، جب جیتے تو ہم نے اپریشیٹ کیا تھا، ہم اب کی بات کر رہے ہیں، بالکل اب ویو جو چل رہی ہے۔ نہیں اپریشیٹ، ابھی بھی آپ اپریشیٹ، جی ابھی بھی اپریشیٹ کریں نا، ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر جہاں پہ جیسے تیسے بھی الیکشن، کیونکہ میں تو دیکھ کر آیا تھا یہاں سیالکوٹ تو میں موجود نہیں تھا، لیکن میں کشمیر میں تو دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں پہ الیکشنز میں کیا ہو رہا تھا، لیکن جیسے تیسے بھی الیکشن ہے، اگر آپ اسی کو لے لیں تو پھر میں کہوں گا کہ آپ 9 الیکشنز پہ آپ کو نہیں لگا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، اس کا فریکچرز، اس کے اوپر خدشے اڑ گئے، لیکن ایک الیکشن ہمارا جو کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کشمیر میں تیسرے نمبر پر آئے، سیالکوٹ میں آپ اپنے ذریعے ہارے، لگتا ہے کہ تو یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے فی الحال، جب تک کہ وہ ٹرینڈ ادروائز ثابت نہیں ہوتا ہے۔
آپ کراچی میں بھی ہار گئے بڑے کلوز آ کے. جی نہیں وہ انشاءاللہ جی وہ آپ کے سامنے آتی جائیں گی. آپ نے خود آپ کی کیمرے کی آنکھ نے تمام جلسے بھی دیکھے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کتنے ووٹ لیتی, کیونکہ آپ نے کشمیر کا ذکر کیا. ہمارے 5 لاکھ ووٹ تھے, اس کے بدلے میں 6 سیٹیں ہمیں ملیں. ان کے 6 لاکھ ووٹ تھے, ان کو 25 سیٹیں ملیں, اور پیپلز پارٹی کے 3 لاکھ ووٹ تھے, ان کو 11 سیٹیں ملی. اور پھر آپ کو گبول صاحب کا, وہ آپ کا ہی پروگرام تھا, پتہ نہیں کسی اور پروگرام میں انہوں نے کہا تھا جی 18-16 کا وعدہ کیا تھا. جی ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن 16 یا 18 کا وعدہ صرف. لیکن مصدق صاحب میں ایک بات بتاتا چلوں کہ دھاندلی کہہ کہ آپ اگلا الیکشن سے کوئی جیت نہیں کا سکتے. رخ بدل رہے. ٹھیک ہے ڈار صاحب, ارے بھائی اگلا الیکشن تو جس وقت ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے ڈار صاحب, ایکسیلنٹ سینیریو ہے آپ کے لیے. نون لیگ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. بالکل ٹھیک ہے ڈار صاحب, ایکسیلنٹ سینیریو آپ کے لیے. نون لیگ کے سب سے بڑے شیر نواز شریف صاحب یا تو سٹے لیں گے, ان کو شاید اگر کیس جیت جائیں تو شاید پولیٹیکل سائلم لے لیں, آئیں گے نہیں واپس. ابھی میدان خالی پڑا ہے, پارٹی کی قیادت کنفیوژن کا شکار ہے. آپ کی مین اپوزیشن جو ہے وہ کبھی دیکھتے ہیں مریم نواز کی طرف, کبھی دیکھتے ہیں شہباز شریف کی طرف. آپ کے پاس کیا ہے سوائے کون چیز روکتی ہے کون سی آپ کا پرفارمنس کرنے سے؟ اب یہ ذرا سمجھا دیجئے. دیکھیں اگر میں ڈاکٹر مصدق ملک کی جگہ آج ہوتا اور میرا ایک مخلص ورکر کے طور پہ میاں نواز شریف کو یہی پیغام ہوتا کہ آپ واپس آئیں اور آ کر پارٹی کو لیڈ کریں. ورکر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, جس شرمندگی کا رہنماؤں کو سامنے جیسے مصدق ملک دفاع نہیں کر پا رہے ہیں, واپس آئیں. دیکھیں یہ تو اپنے آپ کو سیاسی طور پر تباہ کرنے والی بات ہے, وہاں سیاسی پناہ لے کر یہاں آ کر جیل کاٹ لیں گے. نیلسن منڈیلا کی مثالیں دیتے ہیں, اور نیلسن منڈیلا خود کو کہلوانا پسند کرتے ہیں, تو اس نے تو 27 سال جیل کاٹی ہے, آپ 27 مہینے نہیں کاٹ سکے. تو ایک تو پاکستان آئیں. دوسرا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کامران جتنا آپ لوگوں نے بائی الیکشنز ہارنے پہ ہمیں یار تڑکا لگایا, یہ آج ڈاکٹر مصدق ملک نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ جی, کہ آپ ہم نے آپ میرے لیے بول رہے ہیں, بڑی بات ہے, صفایا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے ڈار صاحب چاہ گئے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمیں تڑکا لگا ہے نا بھائی میرے, تو ہم نے بتانا نہیں ہے کہ آپ نے وہ لاہوری کڑھائی کا تڑکا لگایا تھا ہمیں جب ہم ہار رہے تھے. اب یہ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی نے نہیں, لیکن آپ نے بھی تو اپنے شو میں پورے تڑکے لگائے, مرچ مسالے لاہور کے ڈالے آپ نے پورے, ماشاءاللہ. تڑکا لاہوری پاکستانیوں جو لاہوری تڑکا کامران شاید لگاتا کوئی نہیں لگا سکتا. صحیح ہے جی, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. تسی بھی تھوڑا جا لا لیا کرو, سیالکوٹ دے ہو, تھوڑا تسی بھی لا لیا کرو تاکہ باقی ضمنی انتخابی تسی جت جاندے. دیکھیں میری بات سنے نا, میں ڈاکٹر مصدق ملک کی اطلاع میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا صفایا ڈاکٹر صاحب اس لیے نہیں ہوا کہ وزیر آباد میں ہم نے 48,000 ووٹ لیے ہیں, خوشاب میں 65,000 لیے ہیں, ڈسکا میں 94,000 لیے ہیں, سیالکوٹ میں 60,000 لیے ہیں. نون لیگ کی طرح 8 ووٹ نہیں نکلے, 8 ووٹ نہیں نکلے جی بی میں. بھائی میرے خوشاب میں دیکھو پیپلز پارٹی کے 250 ووٹ تھے. اللہ نہ کرے یہ حالات پی ٹی آئی کے ہوں گے تو تب آپ بات کرنا. لیکن ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کامران, اگر آپ مریم نواز کا جی بی کا ایک وہ تقریریں سنائیں جس میں وہ کہتی تھی کہ جی بی میں نواز شریف اتنا پاپولر ہے کہ یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو جی بی کے لوگ اس کا نام نواز شریف رکھتے ہیں, اور ووٹ نکل رہے ہیں 8 وہاں سے. ہم ان کے ووٹر تو نہیں لے کے بھاگ گئے. تو ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. ان کا ورکر ڈیمورلائز ہو چکا ہے, دل برداشتہ ہو کے باہر نہیں نکل رہا. سیالکوٹ الیکشن میں بھی نواز شریف صاحب واپس آ ہی جائیں ان کی ہمت بتانے کے لیے. کڈنیپ کر لیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مصدق بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب حوصلہ کرو, کامران شاہد کے پروگرام میں ہاتھ جوڑو, میاں صاحب آ جاؤ واپس, اس طرح بات کریں. نہیں میں تو کہتا ہوں میرے پروگرام میں نہ بھی کریں. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ آپ کا کام ہے اپنی لیڈرشپ کو صحیح بتانا. بالکل ٹیلی فون کال پہ کر لیں یار, مصدق صاحب تو بہت ہو گئی یار یہ تو. اور نہیں آپ کا پروگرام بڑا پاپولر ہے برطانیہ میں, ابھی کریں. ابھی لندن میں دیکھ رہے ہوں گے کامران شاہد کا پروگرام. نواز شریف صاحب چینلز کے معاملے میں بڑے سلیکٹیو ہیں. جی مصدق صاحب, جی آج ایسا اب تو واپس آ ہی جائیں. پتہ انہیں کیا کہنا چاہیے. ہاں جی کیا یہ کہنا چاہیے میاں صاحب جان دیو تو واپس آن دیو. صحیح ہے جی مصدق بھائی فرمائیے. آ جائیں اب تو آ جائیں یار, بس بڑی ہو گئی. ڈار صاحب میں نے آپ کو کہا ہے نہیں وہ ضرور آئیں گے جی, کیوں نہیں آئیں گے. میں تو بلکہ ڈار صاحب کو کہنے لگا تھا کہ ابھی الیکشن آپ اناؤنس کرائیں, بیمار ہیں یا نہیں ہے, وہ آ جائیں گے. آپ کی ساری مسکراہٹ. اعزاز صاحب نے کہا کہ وہ کسی پاورفل بندے کے ساتھ ڈیل کر کے آئیں گے جب بھی آئیں گے, اس کے علاوہ نہیں آئیں گے. لیکن میں ایک بریک لوں گا, اس کی بھی ڈیل ہوئی ہوئی ہے, بریک لینی پڑے گی. جی بریک.
اگلے 6 ماہ نون لیگ اور ان کے قائد کے لیے بڑے اہم ہے. اگر وہاں سے ڈیپوٹیشن کا فیصلہ ہو گیا اور ڈیپوٹیشن کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئے تو پھر سیاسی طور پر بہت بڑا بیک لیش ہوگا نون لیگ کے لیے. امید دیجیے کل تک اجازت.